میرے مسلمان بھائیوں، جمعے والے دن ویسے تو قرآن مجید روز پڑھنا چاہیے۔ ایک آیت، دو آیت، تین آیت ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھیں۔ ویسے اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جمعے والے دن جو بھی میرے بھائی سورہ کہف کی تلاوت کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اوپر آنے والے جمعے تک نور کی بارش کرتے رہیں گے، بارش ہوتی رہے گی۔ سورہ کہف کی تلاوت۔ سورہ کہف کے اندر کچھ واقعات ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ جو ہے صحابہ کہف کا ہے، اس کے بعد دوسرا واقعہ بھی دو انسانوں کا ہے، امیر غریب کا۔ اس کے بعد تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، سفر کا حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ۔ چوتھا واقعہ ہے ذوالقرنین، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کے اوپر بادشاہت دی۔ مشرق سے لے کے مغرب تک، پہلے وہ مغرب تک گئے، پھر مغرب سے مشرق تک گئے، اور وہاں انہوں نے ایک قوم کو پایا جس کو یاجوج ماجوج کہتے ہیں۔ وہاں کے کچھ نیک لوگ، مومن لوگ، جن کو یاجوج ماجوج کی قوم سے بہت پریشانیاں لاحق تھیں، اور انہوں نے ذوالقرنین سے درخواست کی کہ آپ ہماری اللہ تعالیٰ سے کہیں، ہماری مدد فرمائیں، ہماری حفاظت فرمائیں۔ تو ذوالقرنین نے وہاں ان کے لیے بیچ میں ایک دیوار قائم کر دی تانبے کی۔ وہ بہت ہی خطرناک قوم ہے یاجوج ماجوج، اس کا بھی ذکر ہے اس کے اندر، سورہ کہف کے اندر۔ فی الحال میں اس کی تلاوت کر رہا ہوں کیونکہ جمعے کا دن ہے۔ جمعے والے دن جو بھی مسلمان قرآن مجید کی سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آئندہ جمعے تک اس کے اوپر نور کی رحمتیں بھی کریں گے، اور فتنہ دجال سے اس کی حفاظت بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی تمام رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی رہیں گی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میں سورہ کہف کی تلاوت شروع کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اگر وقت دیا ہے، کسی بھی ملک میں ہیں، کسی بھی شہر میں ہیں، اپنے ملک اپنے شہر کے وقت کے حساب سے جس کو بھی ٹائم ملے وہ سورہ کہف کی تلاوت ضرور کر لے۔ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے، علماء دین، بزرگان دین نے، چاروں ائمہ نے بھی بتایا ہے کہ جمعے والے دن سورہ کہف پڑھنے کی بڑی برکات ہیں۔ رزق میں بھی برکت آتی ہے، برکت والا رزق۔ رزق تو بہت ملتا ہے لیکن برکت والا رزق، رزق حلال، جس سے ذہن کو سکون، دین کی ہدایت، جسمانی طاقت، سکون والا رزق۔ اللہ تعالیٰ تمام روئے زمین کے مسلمانوں کو قرآن مجید کو سیکھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے کی، اور اس پیغام کو تمام روئے زمین کے مسلمانوں، انسانوں اور جنوں تک پہنچانے کی توفیق دے، ہدایت دے، سمجھ دے۔ میرے بھائیوں، جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں، مثال کے طور پہ نیٹ کا وسائل ہے، نیٹ کی سہولت آپ کے پاس موجود ہے، آپ اللہ تعالیٰ کا حکم کہہ لیں، پیغام کہہ لیں، میسج کہہ لیں، اس کو تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک، کیونکہ جو بھی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی احکامات کی قدر نہیں ہے، فکر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، کیونکہ ان کو ہر چیز فری میں مل گئی۔ نہ وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ عمل کی کوشش کرتے ہیں، بس اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غور، فکر، تدبر کرنے کی توفیق دے، کیونکہ قرآن کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اور اس کا پیغام تمام روئے زمین تک پہنچانا اللہ کے آخری نبی کا یہی پیغام ہے۔
اللہ کے نبی کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنا، یہی اللہ تعالیٰ کا میسیج ہے انسانوں کے لیے۔ جو اس پہ عمل کرے گا اس کی دنیا بھی آسان ہو جائے گی، اور آخرت تو پھر بہت ہی آسان ہے، اور آخرت والی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، ایسے ہے جیسے انسان سفر کے لیے نکلا ہے، وہ کسی اسٹیشن پہ ٹھہرا ہوا ہے، کھانے کو پینے کو پہننے کو کچھ وقت پتہ نہیں کس ٹائم ٹرین آ جائے گی اور وہ سفر کر چلا جائے گا آگے۔ ٹرین کا مطلب ہے موت، موت اس کے پیچھے 24 گھنٹے لگی ہوئی ہے، کسی ٹائم بھی موت آ جائے گی، اس کی دنیا کی کہانی ختم ہو جائے گی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، فکر کرنی ہے، فکر کرنی ہے، فکر کرنی ہے، گناہوں سے معافی مانگنی ہے، گناہوں سے بچنا ہے، بچنے کی کوشش کرنی ہے، اور تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں پہ خود بھی بچنے کی کوشش کرنی ہے، اور تمام روئے زمین کے مسلمان مرد عورتیں جنات کے اندر بھی مرد عورتیں ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہدایت دے، سمجھ دے۔ تو میرے بھائیوں، میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہوں، آپ لوگ اس کو غور سے سنیں، جس کے پاس ٹائم ہے، جو پڑھ نہیں سکتا تو وہ سن تو سکتا ہے، اور جو نہ پڑھ سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے، وہ پڑھنے کی کوشش کرے، سیکھنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ سورہ کہف قرآن مجید کے پارہ نمبر 15 میں اور 16 میں، 2 پارے کے اندر موجود ہے، اور یہ مکہ میں نازل ہوئی، اور اس میں 110 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ باقی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ آخری آیات، آخری جو 3 آیات ہیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی بڑائی کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے، اور جنت کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت دیں گے۔ جنت میں کیا ہے؟ یہ دنیا میں جتنی آسائشیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ جنت میں ملیں گی، فری میں ملیں گی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملیں گی۔ جس کو بھی ملیں گی وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں، کوئی بھی آسائش ہو۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے کچھ کا ذکر کیا ہے نام لے کے، صرف انسانوں کو سمجھانے کے لیے۔ سب سے پہلی آسائش تو ہے انسان کی جو مین ہے، جوانی۔ جوانی کے بعد پھل فروٹ، غذائیں، اناج، اس کے بعد نیک پاک بیویاں حوروں کی شکل میں، اس کے بعد پانی کی نہریں، دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، پانی، دودھ، شراب، آب زمزم کی نہریں، شہد کی نہریں۔ یہ 4 چیزیں انسان دنیا میں چاہتا ہے، اور یہ چاروں ملیں گی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملیں گی۔ تو میرے بھائیوں، کسی بھی بندے کو اگر کہہ دو کہ یار آپ یہاں 10 دن رہو گے، اس کے بعد آپ نے جانا ہے آگے دوسرے شہر میں، وہاں آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے، وہاں کی نوکری پکی، تو وہ 10 دن والی جگہ پہ کبھی بھی اتنے بڑے ارینجمنٹ نہیں کرے گا۔ وہ بولے گا یار اتنا لے لو 10 دن کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا جو ہے نا، 10 دن کیا 10 منٹ کی بھی نہیں ہے۔ بس صرف دائیں طرف دیکھو، بائیں طرف نہیں پتہ کہ موت آ جائے گی، اتنی سی زندگی ہے۔ تو اس کے لیے اپنے آپ کو صبح سے شام تک مصروف رکھا ہوا ہے، نہ غلط کی تمیز، نہ صحیح کی تمیز، نہ گناہ کا پتہ ہے، نہ اچھائی کا پتہ ہے، نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر پتہ ہے تو کسی کو بتانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے۔ بھائیو، تلاوت کر رہا ہوں، اس کے اندر زیر زبر پیش تلفظ میں کوئی غلطی ہو، میں اتنا بڑا نہ عالم ہوں نہ مفتی ہوں، صرف تھوڑا سا قرآن مجید قرأت کے ساتھ پڑھنا آتا ہے، ترجمہ اردو میں آتا ہے، بس یہاں تک جتنا
اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اس کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بار بار پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کے اوپر درود ضرور پڑھا کریں، کثرت سے پڑھا کریں، صبح شام دوپہر، جب پلیت نہیں ہو، پاکی کی حالت میں وضو ٹوٹ جائے خیر ہے، لیکن پلیت نہیں ہو تو اللہ کا نام، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ضرور کریں، ذکر کریں، تیسرا کلمہ پڑھیں، پہلا پڑھیں، چوتھا کلمہ پڑھیں، ٹھیک ہے، استغفار کی دعائیں مانگیں۔ زبان اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اپنی زندگی میں ان چیزوں کو یاد کر لیں اور ہمیشہ پڑھتے رہیں۔ درود شریف کے بڑے فائدے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، نیکیاں اعمال نامے میں لکھی جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کتنا بڑا فائدہ ہے۔ کاؤنٹنگ میں جا بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ 10 اس کے علاوہ اس سے زیادہ، باقی تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جتنا نواز دے۔ اللہ کے نبی کے اوپر درود پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، گناہ معاف، نیکیاں ملیں گی، درجات بلند ہوں گے، پلس اللہ کے نبی کے لیے ان کے دل میں ان کا قرب حاصل ہوگا، قیامت والے دن اللہ کے نبی کے سب سے قریب ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ سورہ کہف پڑھ رہا ہوں، درود شریف دوبارہ سے پڑھ رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد حروف کلام اللہ۔ یا اللہ سلامتی بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر اس قرآن مجید کی حروف کی تعداد کے برابر۔ آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم بہ من علم ولا لآبائہم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔ ہم لوگ جو ہیں اجمی ہیں، ہم عربی نہیں آتی، ہم عربی نہیں سمجھتے، لیکن میرے عربی بھائی جو عربی جانتے ہیں، عربی سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ روئے زمین کے اندر جتنے بھی مسلمان بھائی یا جو بھی انسان جو عربی جانتے ہیں وہ اس کو سنیں اور اس کے اندر جو میسیج دیا گیا ہے اس پہ خود بھی عمل کریں اور تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک بھی اس میسیج کو پہنچائیں، اپنی زبان میں پہنچائیں، انگلش میں پہنچائیں، اردو میں پہنچائیں، جاپانی میں، فارسی میں، جس بھی زبان میں پہنچانا چاہیں پہنچائیں۔ اس کا چیٹ جی پی ٹی کے اندر ترجمہ محفوظ ہے، جس زبان کا بھی نام لوگے، سوال کرو گے، وہ آپ کو اسی زبان میں ترجمے تشریح کے ساتھ میسیج کی شکل میں، آڈیو کی شکل میں، ویڈیو کی شکل میں پیش کر دیں گے۔ تو اتنا کام تو کر سکتے ہیں نا میرے مسلمان بھائیوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد رحمت اللہ۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 9 سے یہ اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا
وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وذات الشِّمَالِ وَقَلْبُهُم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت علیہم لوليت منهم فرارا ولا ملئت منهم رعبا۔ میرے بھائیوں، ایک اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے جو بندہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کرے گا اس کو ایک لفظ کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی۔ ایک لفظ مطلب الف لام میم، یہ 3 لفظ ہیں۔ ایک لفظ پڑھنے سے الف لام میم کہا تو آپ کو 30 نیکیاں مل گئیں۔ تو میرے بھائیوں، تلاوت کرنے کا بھی اجر و ثواب ہے، سننے کا بھی اجر و ثواب ہے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُم كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع أهواءه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط به سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولا إن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك ربي أحدا ولو إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا فأسوى ربي أن يعطيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء وتصبح سعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيطوا بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها
ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تقل له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق وهو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وأردوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين ويأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذوهم بما كسبوا لأجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موئلا وإذ قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوز لفتاه آتنا لقد ودعنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذا آوينا إلى الصخرات فإني نسيت الهود وما أنسانيه إلى شيء أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال استجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أوتي لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقاها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري يسرا فانطلقا حتى إذا لقي غلام فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقضوا فأقام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يأملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم
مالک یأخذ کل سفینۃ غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقاهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلاهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان فتحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ قرآن کی آیت نمبر 83۔ یہاں سے ذوالقرنین جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کے اوپر بادشاہ دی، اس کا ذکر جو ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 83 سے۔ اگر کوئی بھائی ذوالقرنین کے بارے میں یا اس کی بادشاہت کے بارے میں یا اس نے جو بھی اس دنیا کے اندر کام کیے، دین کے کام کیے، یاجوج ماجوج کا ذکر ہے اس واقعے میں، تو وہ اگر جاننا چاہے تو وہ قرآن مجید کی آیت نمبر 83 سے آگے اس کو پڑھے، ترجمے کے ساتھ پڑھے، اس کو ذوالقرنین کے بارے میں پوری معلومات مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذوالقرنین کا حال پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ میں اس کا ذکر ابھی تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے ان کو روئے زمین پر حکومت دی تھی اور ہم نے ان کو ہر قسم کا سامان دیا تھا، چنانچہ وہ بارہ فتوحات ملک مغرب کی ایک راہ پر ہو لیے۔ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عین عامیۃ ووجد عندها قوما قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب واما ان تتخذ فیہم حسنا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نکرا واما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا یسرا ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض فلنجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني في ربي خير فإينوني بقوة اجعل بينهم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا حتى اذا جعله نارا قال آتوني افرغ عليه قطرا فما استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعلها دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وأردنا جهنم يومئذ للكافرين أعرضوا عن الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إن أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه هابطت أعمالهم
فلا نقیم لهم یوم القیامات وزنا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حوالا قل کان البحر میدادا لکلمات ربی لنافذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں نے سورہ کہف کی تلاوت کی، اس کے اندر یا اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں، یا اللہ مجھ سے زیر زبر پیش تلفظ میں مجھ سے جو بھی پڑھنے میں غلطیاں ہوئی ہیں اس کی معافی چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کرنا۔ میرے بھائیوں، سورہ کہف کو بلکہ پورے قرآن مجید کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لو، اور ڈیلی کم از کم ایک آیت ترجمے کے ساتھ، ٹائم ہے تو 2 آیت، اس سے زیادہ ٹائم ہے تو 3 4 5 6 10 آیت، جتنا ٹائم ہے اس کو ضرور پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ بڑی بڑی تفسیریں ہیں، پہلی سب سے بڑی تفسیر دنیا کے اندر جو مانی جاتی ہے تفسیر ابن کثیر، اس کے علاوہ صحیح مسلم ہے، صحیح بخاری ہے، اور بہت ساری حدیثیں بھی ہیں، تحریریں بھی ہیں، تفسیریں بھی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ٹائم نکالو، اللہ تعالیٰ کے قانون کو سمجھو، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھو، اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کے لیے جنوں کے لیے حکم لاگو کیے ہیں اس کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ پوری اس مخلوق کا مالک ہے، وہ خالق ہے، اور ہم مخلوق ہیں۔ پوری مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، وہ پالنے والا ہے۔ روح بھی اس نے دی، جسم ماں کے پیٹ میں اس نے دیا، نقشہ بھی اس نے دیا، تصویر بھی اس نے کھینچی، مصوری بھی اس نے کی، اس کے بعد ماں باپ کے دل میں ڈال کے بلوغت تک حفاظت بھی اس نے کی، خیال بھی اس نے کیا، اس کے بعد عقل بھی دی، صحیح سلامت جسم بھی دیا، اس کے بعد اس روئے زمین پہ پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی 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 بڑے احسان ہیں ایک انسانوں اور جنوں کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ سب کو سوچنے کی، سمجھ کی، فکر کی توفیق دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو میرے احسانوں کی قدر کرتا ہے میں اس کو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں اتنی خوبصورت زندگی دینے والا ہوں جو نہ کسی نے دیکھی ہے نہ کسی نے سنی ہے۔ وہ ایک سرپرائز ہوگا مسلمانوں کے لیے، ایسا سرپرائز جو مسلمانوں نے نہ کبھی سنا۔ دنیا سے 70 گنا زیادہ خوبصورت آسائشیں ہوں گی۔ دنیا میں جو کچھ بھی انسان چاہتا ہے، جنات چاہتا ہے، یہ آسائشیں آخرت میں ملیں گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملیں گی۔ اور ہمیشہ جوانی ہوگی، وہاں موت نہیں ہے، وہاں زندگی زندگی ہے، موت کو موت دے دی جائے گی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، قرآن کو سیکھنے کی، سمجھنے کی میری تمام روئے زمین کے انسانوں سے بھی درخواست ہے۔ میرے انسان دوستو، جنات دوستو، آپ لوگ بھی قرآن مجید کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، دین اسلام میں شامل ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں، دین اسلام میں شامل ہو کے اللہ تعالیٰ کی احکامات کے مطابق زندگی گزاریں۔ دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ دین اسلام بہت پاکیزہ دین، بہت پاکیزہ مذہب ہے۔ اس میں خوبصورتی ہے ہیں، اور اتنی خوبصورتی ہے، اتنی لذت ہے، اتنے مزے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو، مسلمانوں کو سمجھ دے، عقل دے، عمل کی توفیق دے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی، زندگی دی، مال دیا، دولت دی، اولاد دی، وہ دین کی خدمت میں لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ ضرور پوچھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے اب نبی نہیں آئیں گے، میں اپنے تمام مسلمانوں سے، نیک بندوں سے، مومن بندوں سے، جو بھٹکے ہوئے ہیں ان سے، جو انسان ہیں، جن ہیں، ان سے پوچھوں گا کہ میں نے تمہیں انسان کی روح سے کیوں بخشا؟ آپ نے کبھی سوچا؟ آپ کو یہ جسم کیوں دیا انسان کا؟ آپ کو دین اسلام کیوں سکھایا؟ مسلمان کے گھر میں کیوں پیدا؟ آپ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی، نبی بھیجے، نبی استاد بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی انسان کی تربیت کے لیے۔ اب انسان کو فکر کرنی ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے، اور اپنی بھی فکر کرنی ہے۔ پہلے تو اپنی کرنی ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، پھر تمام
اڑوس پڑوس گھر والوں کی، پھر محلے کی، پھر شہر کی، پھر بستی کی، پھر ملک کی، پھر روئے زمین کے مسلمانوں کی، انسانوں کی فکر کرنی ہے۔ سب کی اس روئے زمین کے اوپر، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے انسان ہیں، چاہے جن ہیں، چاہے جانور ہیں، چرند پرند ہیں، سب کی فکر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت بڑا اعلیٰ رتبہ دیا ہے، بہت بڑا رتبہ دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، سمجھو سمجھو سمجھو، عقل عقل عقل، سوچو، عقل سے کام لو، عقل سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت، ایمان، تقویٰ والی زندگی دے، رزق حلال کمانے کی توفیق دے، حرام سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے شیطان کو میں نے کھلی چھوٹ دے دی ہے، مسلمان کو بھی کھلی چھوٹ دے دی ہے۔ جو شیطان کو اپنا دوست بنائے گا وہ جہنم میں شیطان کے ساتھ رہے گا، جو مسلمان اللہ کے نبیوں کو اللہ کو اپنا دوست بنائے گا وہ جنت میں رہے گا، جنت الفردوس میں۔ اللہ تعالیٰ تمام روئے زمین کے مسلمانوں کو ہدایت، ایمان، تقویٰ والی زندگی دے اور جنت الفردوس سب کو دے، اعلیٰ درجات دے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرے بھائیو، یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اس قرآن کی تلاوت کو، اس سورت کی تلاوت کو، سورہ کہف کی تلاوت کو روز سنیں، روز سنیں، روز سنیں۔ روز سننے سے بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، عقل دیتا ہے، سمجھ دیتا ہے۔ قرآن مجید کے ایک الفاظ کو اگر آپ 100 دفعہ پڑھو گے تو آپ کو 100 مطلب آئیں گے، 1000 دفعہ پڑھو گے تو 1000 مطلب سمجھ آئیں گے، لیکن اس میں وقت چاہیے، عقل چاہیے، ہدایت چاہیے، ٹائم چاہیے۔ جتنا جس کا تجسس ہوگا، جتنی دلچسپی ہوگی، جتنا انٹرسٹ ہوگا، اللہ تعالیٰ اتنی ہی عقل، ہدایت سمجھ دیں گے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے، صحیح عمل، صحیح عمل، وہ عمل جس پہ اللہ تعالیٰ نے، جن کے لیے، جس عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس رکھی ہے۔ یا اللہ سب کے ساتھ آسانی فرما، آمین، مجھ سمیت۔